میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور تو کریں، یہ گوشت جو کھایا جا رہا تھا یہ محمد کے آنے کے بعد کھایا، یا محمد جب آیا تب سے سٹارٹ ہوا، محمد نے سٹارٹ کیا، یا محمد کے آنے سے پہلے سے کھایا جا رہا تھا؟ یہودی کھا رہے تھے، اس کے بعد عیسائی وہ کھا رہے تھے، تو وہی لوگ جب ڈنڈے کی وجہ سے ڈر کے سرنڈر کیا، مسلمان ہوئے، جی اسلام میں آ گئے، تو وہ اپنی خواہشات کو چھوڑیں گے؟ تو بھائی گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ گوشت کو حلال تو کرنا ہے نا، کیسے حلال کریں؟ آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا یہ چیزیں کیسے حلال کی گئیں۔ محمد نے نہیں آ کر کہا کہ تم جانوروں کو کاٹ کے کھاؤ، بالکل نہیں کہا، نہ محمد نے خود جانوروں کو کاٹ کے کھایا، نہ محمد نے دوسروں کو اجازت دی، بلکہ روکا، منع کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کیسے روکا؟ پورے طریقے سے روکا، حکمہ کے ساتھ روکا۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے ایسا نہیں کہ اگر آپ جو چھت پر چڑھ گئے آپ کو کہا نیچے آؤ، تو یہ نہیں کہا چھلانگ لگا کے نیچے آؤ، نہیں، جیسے اوپر گئے ہو ویسے نیچے آؤ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ اوپر گئے تو سٹیپ بائی سٹیپ واپس آ سکتے ہو۔ سمجھا نہیں آ رہے؟ تو محمد جب جن لوگوں کی اصلاح ہوئی جنہوں نے واقعتاً اس وقت حق کو تسلیم کیا تھا، تو ان کو محمد سٹیپ بائی سٹیپ واپس لے کر آیا۔ کیسے؟ سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، کلیئر ہو رہا ہے؟ لیکن یہ جو بعد میں یہ جو مشرک ہیں، جو محمد سے پہلے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے والے تھے، جنسیت پرست، انہوں نے یہ ساری چیزیں حلال کرنے کے لیے، چونکہ آپ کو بتایا ساری ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی تھی، پھر اس موضوع پر پھر الگ سے بات کریں گے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ ہر چیز کو محمد سے منسوب کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ملا ہیں، ملاٹے، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ ان کا نام پنڈت ہو، ان کا نام جو ہے وہ ربی ہو، ان کا نام جو ہے وہ مولوی ہو، ملا ہو، کچھ بھی ہو، لاما ہو، کچھ، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان لوگوں نے جو بھی طاقت میں ہے اس کو انہوں نے اللہ بنایا ہوا ہے، الہ بنایا ہوا ہے، جو بھی طاقت میں ہے، پاور میں ہے، جو جس کے پاس حکومت ہے یہ اسی کے ہیں۔ تو یہ جو مذہبی یہ لیڈر ہوتے ہیں، یہ ملاٹے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جیسے آج مختلف کمپنیاں ہیں، مختلف فرمیں ہیں، ان کی لیگل ایڈوائزری کونسلز ہوتی ہیں، ان کے لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں، یہ وہ تھے۔ یہ جو لیگل ایڈوائزری کونسل ہوتی ہے اس کا کام کیا؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کمپنی ہے، اس نے ایک ایسی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے کہ وہ اس ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا اس پروڈکٹ کو لانچ کرنے کی، تو جو لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی شک ایسی نکال لیں کہ جس وجہ سے وہ قانون کے شکنجے بھی نہ کمپنی آئے، اپنی پروڈکٹ بھی آسانی سے بیچنا شروع کر دے، یعنی حرام کو حلال بناتے ہیں کوئی نہ کوئی شک نکال کے۔ تو چونکہ جب رسول آیا، جب ایشور نے اوتار کا روپ دھارن کیا، یعنی جب کرشن آیا، ایشور نے اوتار کا روپ دھارن کیا، تو تب ہوتا کیا ہے؟ یہ ایشور کا، یہ رب کا قانون ہے کہ رسول جو ہے، جو اوتار ہے، کالکی اوتار جو ہوتا ہے، کالکی اوتار، اس کی جو زندگی ہے، جو ذمہ داری جب وہ یہ پوری کرنا شروع کرتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے، تو دو حصوں پر تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی زندگی، پہلا حصہ، وہ صرف زبان، یعنی وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، کمزور ترین، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زبان کا کردار ہے، وہ ایشور کی زبان ہوتا ہے، وہ زبان سے جو ستیہ ہے، جو حق ہے، ستیہ، اسے کھول کر واضح کرتا ہے لوگوں پر۔ اب بہت کم ہوتے ہیں جو حق کو پہچان کر تو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ نہ صرف کفر کرتی ہے بلکہ اکثریت دشمن بن جاتی ہے۔ اب چونکہ جو کالکی اوتار ہوتا ہے، وہ تو رب خود ہوتا ہے، ایشور خود ہوتا ہے، ایک بشری صورت میں سامنے آیا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ تو رب کو کوئی، ایشور کو کچھ دے سکتا ہے؟ لوگ قتل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہوتے ہیں، اپنی جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں لیکن نتیجہ ناکام ہوتے ہیں۔ جب اوتار جو ہے، جب رسول جو ہے وہ زبان سے دعوت دے چکتا ہے، یہ زبان والا کام، زبان والی ذمہ داری پوری کر لیتا ہے، تو اس کے بعد رب کیا کرتا ہے؟ ایشور کیا کرتا ہے؟
دوسرا سٹیپ، یعنی پہلے زبان سے، جب زبان اپنا کام کر لے گی تو پھر ہاتھوں کا استعمال کیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ جو لاتوں کے بت ہیں ان کو لاتوں سے سمجھایا جائے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں نا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو جو باتوں سے نہیں مانے ان کو لاتوں سے سمجھایا جائے. تو جب ایشور جو ہے اس کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، رب کے، اللہ کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، تو یوں یہ رسول کی زندگی کا، رسول کی وہ جو زندگی ہوتی ہے اس ذمہ داری میں دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے جب ڈنڈا حرکت میں آتا ہے. جب ڈنڈا حرکت میں، ڈنڈا آتا ہے دو صورتوں میں حرکت میں. پہلی صورت کہ کالکی اتار تب آئے جب یہ جو عذاب ہوتا ہے، جیسے کہ ماضی میں جب رام کی صورت میں سامنے آیا تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت القاریہ یعنی رمائن ہوئی، ایک بڑی جنگ ہوئی، ایٹمی جنگ، وہ عذاب شدید عذاب القاریہ. تو یعنی کہ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جب عذاب سر پر ہوتا ہے تو رب کا، ایشور کا ہاتھ کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی مخلوقات، ایشور کا یہ مخلوقات جو ہیں وہ ہاتھ ثابت، ایشور کا ہاتھ ثابت ہوتی ہیں، اللہ کا، رب کا. ٹھیک ہے جی. تو جب رب کا ہاتھ اس صورت میں چلتا ہے تو ہر کوئی مان جاتا ہے، ہر کوئی مان جاتا ہے. اور دوسری صورت جو کہ پہلے والی ہوتی ہے، وہ جب کالکی اوتار یعنی ایشور اوتار کا روپ دھارن کرتا ہے، تب جب انسان جو ہے وہ گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں پتھر کا دور میں، یعنی بالکل نیچر کے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کمزور ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت رب کا جو ایشور کا جو ہاتھ ثابت ہوتا ہے، وہ کون ثابت ہوتا ہے؟ وہ جو ایشور کا اوتار ہوتا ہے رسول، اس کی سربراہی میں جو جب وہ زبان سے دعوت دے رہا ہوتا ہے، جو لوگ زبان سے دعوت کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ ایشور کے اوتار کے بازو بن جاتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ جو جماعت وجود میں آتی ہے، وہ جو تنظیم وجود میں آتی ہے، سمجھ آ نہیں آ رہی؟ وہ تنظیم پھر ید ایشور کا ہاتھ ثابت ہوتی ہے، اللہ کا، رب کا ہاتھ ثابت ہوتی ہے. وہ جب ہاتھ چلتا ہے، وہ جب پھر جیسے کرشنا نے کیا کہا تھا، کرشنا آگے لڑا تھا، رام آ کر لڑا نہیں تھا. رام نے آ کے زبان سے حق واضح کیا، اور جب دوسرا مرحلہ آیا تو ایٹم بم چلے. تو جب ایشور کا ہاتھ حرکت میں آتا ہے، وہ جس صورت میں بھی آئے، وہ وقت کا تقاضا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ہر کوئی مان جاتا ہے. پھر ہر کوئی مان جاتا ہے تو پھر ایشور کا اوتار کیا کرتا ہے؟ ایشور پھر جو نظام جو زبان سے واضح کر رہا تھا کہ یہ نظام، یہ قائم، یہ نظام قائم کرنا، یہ نہیں مان رہے ہوتے، تو پھر رب وہ نظام قائم کر دیتا ہے، وہ نظام قائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ نظام قائم ہو گیا، وہ نظام قائم ہو گیا. اب ایشور کا اوتار تو چلا جاتا ہے، رسول جو ہے وہ تو اس کی وفات ہو جاتی. جب وفات ہو جاتی ہے، ذمہ داری یعنی مقصد جس کے لیے ایشور نے بشری روپ دھارن کیا، وہ جب ذمہ داری پوری ہو گئی، چلا گیا، وفات ہو گئی. اس کے بعد وہ جو اقتدار ہوتا ہے وہ آگے اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا ہے. تو شروع میں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. جیسے بگاڑ شروع ہوتا ہے تو وہ بگاڑ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بگاڑ آہستہ آہستہ اب وہ اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ جو خواہشات کی تباہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ شروع میں کم خواہشات کی تباہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو حکمران وہ زیادہ خواہشات کی تباہ کرنے والے آتے چلے جاتے ہیں. اب چونکہ اب سسٹم کہاں سے چلا تھا؟ ایشور کے اوتار کے نام پر، یعنی کہ باہر کوئی اس کو، یعنی کہ اوتار کو مان رہے، رسول کو مان رہا ہے، رسول کا نام چل رہا ہے. لہذا اب جو حکمران ہیں، اگر وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جو ایشور کے اوتار نے آ کر حرام قرار دی، رسول نے اسے حرام قرار دیا، کہا یہ نہیں کرنا، اگر وہ حکمرانوں کی وہ خواہش ہے وہ کرتے ہیں، تو حکمرانوں کو خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں اکثریت عوام ہمارے خلاف نہ ہو جائے. عوام اگر ہمارے خلاف ہوگی، ہمارے خلاف آواز اٹھے گی، آج ایک آواز اٹھے گی، کل کو دو، پرسوں کو چار، آگے جا کے ہمارا اقتدار جاتا رہے گا. سمجھ نہیں آ رہی؟
اقتدار کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عوام وہی رسول رسول ایشور کا اتار اتار کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے. اب حکمران طبقہ جو ہوتا ہے، حکمران طبقہ، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اب خواہشات کی تباہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے. کیوں؟ طاقت ہوتی ہے نا، اب اس کا استعمال کیے بغیر رہ نہیں سکتے. ان کی کیا ہوتی ہے خواہشات؟ وہی عیاشیاں، یعنی کہ جو کھانے پینے کی وہ چیزیں کہ جو آپ کو پتا ہے جو بھی خبیث چیزیں وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں، گندگی زیادہ اٹریکٹیو ہے. جی، تو جو نشہ آور چیزیں ہیں، الکوہل وغیرہ، وہ یعنی کہ وہ ویسے بھی جی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. جی، کیوں بڑے لوگوں کا کام ہے؟ کیونکہ یہ سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے، حکمرانوں سے. نشہ کرنا ہے، ایسے ڈرنکس پینے ہیں، ایسے مشروبات بنا کر پینے ہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے کہ وہی ظاہر بات جب رزق خبیث ہوگا تو جنسیت بڑھے گی، تو اب عورتوں کی بھی یعنی کہ وہ اندر جب وہ لالچ پیدا ہوگا عورت کا. جی، اب عورت بھی ملے، کیسی ملے؟ وہ جی ینگ سے ینگ ہونی چاہیے، خوبصورت سے خوبصورت نہیں ہونی چاہیے. اب اگر ایسی چیزیں کرتے ہیں، اب وہ سب سے اس سے بھی بڑھ کر چیز کیا ہے؟ اس سے پہلے نشہ و یہ چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز وہ ہے ہوتا ہے گوشت. یہ گوشت نہیں چھوڑنا چاہتے. آپ کو پتا ہے جو بھی گوشت اور ہوتا ہے اس کا گوشت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو یہ حکمران طبقہ ہوتا ہے گوشت خور. اب اگر یہ گوشت کھائیں گے، عوام کو پتہ چلے گا تو عوام تو جوتے مارے گی، بغاوت ہو جائے گی، آہستہ آہستہ بغاوت کریٹ ہو جائے گی. تو سب سے ڈرپوک طبقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکمران طبقہ، اور یہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے عوام سے. جانتے ہیں آپ، حکمران طبقہ سب سے زیادہ جو ڈر خوف محسوس کرتا ہے وہ عوام سے محسوس کرتا ہے، اور سب سے بڑا ڈرپوک طبقہ ہوتا ہی حکمران طبقہ ہے. ان کو ہر لمحے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں کوئی یعنی کہیں عوام جو ہے وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، عوام ہمارے خلاف سڑکوں پر نہ نکل آئے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا. حکمران طبقہ یہ کرتا ہے کہ دو چیزیں کرتا ہے. خواہشات کی تباہ کیے یہ بغیر رہ نہیں سکتے. خواہشات کی تباہ کیے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے حرام. حرام کیے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. اگر حرام کریں گے عوام ان کے خلاف ہو جائے گی. اب کیا کریں؟ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب خواہشات کی تباہ کریں گے، حرام کاری کریں گے، تو بے شک ہم عوام کو تو دھوکہ دے لیں، عوام کو دھوکہ دے لیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی سر پھر ایسا سامنے آ جائے کہ جو اس دھوکے سے واقف ہو جائے، جو اس دھوکے کو پہچان جائے اور لوگوں کے اوپر دھوکہ بازی کرے، لوگ اس کے پیچھے چل کے تو پھر بغاوت کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب حکمران طبقہ ایک تیر سے دو شکار کھیلتا ہے. کیسے؟ غور کرے. اب حکمران طبقہ کیا کرتا ہے؟ حکمران طبقہ ایسا کرتا ہے کہ جو اپنے لیگل ایڈوائزر ہیں وہ ہائر کرتا ہے. کون؟ مذہب کے ٹھیکیدار، ملاٹے، ملاٹوں کو، پنڈتوں کو، جو بھی مذہب کے ٹھیکیدار انہیں ہائر کرتا ہے حکمران طبقہ. حکمران طبقہ مذہب کے ٹھیکیداروں کو، جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں ملاٹوں کی، مذہبیوں کی، مذہبی ٹھیکیداروں کی، حکمران طبقہ مذہبی ٹھیکیداروں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. بدلے میں مذہبی جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام ہوتا ہے کہ حکمرانوں کا جو حرام ہے اسے حلال ٹھہرانا اور ان کا حلال حرام ٹھہرانا. یعنی جو شے حرام ہے لیکن حکمران چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم کریں، تو حکمران وہ جو ملا طبقہ ہے، ملاٹے، انہوں نے یہ کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی شک نکال کے اسے حلال ثابت کرنا ہے. اب حلال کیسے ثابت کیا جائے گا؟ غور کیجئے گا. اب حلال اگر تو جو رسول، ہر رسول نے آ کر کہا، جب ایشور نے اتار کا روپ دھارن کیا تب جو آ کر کہا، اگر تو اس کے اوپر رہتے ہیں تو پھر تو کوئی شک نکلتی نہیں ہے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. ہر رسول نے اگر کیا کہا؟ ہر رسول نے اگر کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنتی میری سنت. کتاب اللہ کیا ہے؟ یہ کائنات، علم کا کرا ہوا ہونا. علم کہاں ہے؟ علم کا کتب ہوئے ہونا. علم کہاں کتب ہوا ہے؟ یہ کائنات میں، آسمان و زمین میں تو مخلوقات، یہ سارا علم میں تو کتب ہوا ہے.
تو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں رہنمائی کے لیے. نمبر ایک کائنات, نمبر دو میرا طریقہ. میرا طریقہ کہ جس طریقے سے میں نے اس کائنات کو کرا کیا, اس کو سمجھا, ٹھیک ہے نا, اس طریقے کے اوپر اگر عمل کرو گے تو تم اس کائنات کو سمجھ کر تمہیں رہنمائی مل جائے گی, گمراہ نہیں ہوگے تم, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب یہ طبقہ کیا کرتا ہے, حکمران طبقہ ملاٹوں سے سب سے پہلی چیز کیا کرواتا ہے کہ وہ ان ملاٹوں کے ذریعے ایسا لٹریچر سامنے لے کر آتا ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف سے ادھر لے کر آیا جائے. یعنی یہ ملاٹا طبقہ کیا کرتا ہے, یہ ملاٹا طبقہ رسول سے منسوب کر کے لٹریچر سامنے لے کر آتا ہے, کتابیں لکھتا ہے. منسوب کسے کرتا ہے؟ رسول سے, ایشور کے اوتار سے. ایشور کے اوتار نے یہ کہا تھا, ایسے کہا تھا. اس کے لیے اب ثابت کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے وہی جسے آپ کہتے ہیں روایات, جس کو یہ احادیث کہتے ہیں. جی فلاں نے فلاں سے سنا, 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 فلاں نے اپنے دادا سنا, دادا اس نے اپنے بیٹے سے سنا, اس نے اپنے ابا سے سنا, اس نے اپنے ابا سے سنا. اس کے ابا کون سے؟ اس کے ابا جناب رسول کے ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت پر فلاں جگہ پر جی ایشور کے اوتار نے یعنی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی, ایسا کہا تھا, ویسا کہا تھا. تو یوں رسول سے منسوب کر کے لٹریچر جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے, اور شروع میں ابتدا میں حلال کو حرام قرار دیا, حرام کو حلال قرار دیا جاتا ہے. لیکن وہ کیا خواہشات ہوتی ہیں, وہ زیادہ جو بنیادی خواہشات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, وہ ہوتا ہے گوشت خوری کرنی ہے, اور نمبر دو عورتیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جنسی ہوس پوری کرنی ہے. جی تو اس کے لیے دو چیزوں کے اوپر فوکس ہوتا ہے. یعنی حکمران طبقے کی دو چیزیں فیوریٹ ہوتی ہیں, ایک کھانا من پسند حرام, نمبر دو جو ہے وہ جنسی لذت, ٹھیک ہے جی, شہوت. جی تیسری چیز جو ہے وہ اس کی ان کو کمی نہیں ہوتی, وہ ہے ویلتھ, مال و دولت, وہ ان کو کمی نہیں ہوتی. لہذا سب سے پہلی چیز جو رسول سے ایشور کے اوتار سے منسوب کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تین چیزیں. نمبر ایک, گوشت کو حلال ٹھہرایا جاتا ہے. اس کے لیے ثابت کیا جی رسول نے فلاں وقت فلاں چیز کا گوشت کھایا, فلاں کا کھایا, فلاں کا کھایا, ثابت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ رسول سے منسوب کر دیں گے, اب حکمران طبقہ گوشت کھاتا ہے تو ظاہر ہے کون روکے گا؟ کوئی روکے گا؟ عوام بغاوت کرے گی؟ نہیں بھائی, حلال کر رہے ہیں. پھر حکمران طبقہ کیا, حکمران طبقے کو شوق ہوتا ہے شکار کا, جان بوجھ کے بلا وجہ جانوروں کے اوپر ظلم کرنا, تو اس کو بھی حلال, تو یہ شکار بھی حلال ٹھہرایا جاتا ہے. اسی طرح رسول سے منسوب کر کے ملاٹے کرتے ہیں.